وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 153۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یا ایہا الذین، وہ لوگو، آمنو، جو ایمان لائے ہو، استعینوا، تم مدد طلب کرو، بالصبر، صبر کے ساتھ، والصلاۃ، اور نماز کے ساتھ، ان، بے شک، اللہ مع، ساتھ ہے، الصابرین، صبر کرنے والوں کے۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ساتھ، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے کہا کہ تم اللہ سے مدد طلب کرو، لیکن اللہ کی مدد تمہیں ضرور ملے گی دو چیزوں کے ساتھ۔ ایک چیز صبر۔ صبر کا لفظ تو ویسے وسیع ہے۔ صبر کبھی کبھار استقامت کے معنی میں ہوتا ہے، یعنی نیکیوں پر استقامت، اور کبھی کبھار یہ تقوی کے معنی میں ہوتا ہے، یعنی گناہوں سے بچنا، اور کبھی یہ لفظ تقدیر میں جو انسان پر مصیبتیں لکھی ہوتی ہیں ان کے لیے بھی بولا جاتا ہے کہ اس پر ایسا اظہار نہ کرنا جو اللہ کی نہ شکری اور نہ قدری کی طرف لے جائے۔ صبر کے تینوں معنی ہیں، لیکن یہاں پر صبر کا جو معنی ہے نا، واللہ اعلم بالصواب، وہ ہے تکالیف پر برداشت کرنا۔ تکلیفیں برداشت کرنا بھی اللہ کی مدد آنے کے ذرائع میں سے ایک ذریعہ ہے، کیونکہ جب انسان کے اوپر تکالیف بڑھ جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ انسان مظلوم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اس پہ خاص رحمت ہوتی ہے۔ گویا کہ صبر کرنا یہ بھی اللہ کی مدد آنے کے ذرائع میں سے ہے۔ بعض دفعہ تکلیف آئے تو انسان ویسے ہی کچھ دیر کے لیے صبر کر لے، برداشت تو کرے تھوڑی سی، تاکہ سختیوں سے بھی انسان گزرے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو انسان پر تکلیفیں آتی ہیں اس سے بھی اللہ تعالیٰ درجات بلند کرتا ہے۔ انسان تو یہ کہتا ہے نا، میرے اوپر کوئی تکلیف نہ آئے، مجھے کانٹا بھی نہ چبھے، لیکن یہ بات کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ جب ایک عمل سے، ایک تکلیف سے تمہارے درجات بلند کر رہے ہیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اپنے بندوں کو اپنے قریب نہ کرے؟ یہ بات تو آپ نے دیکھی ہے کہ سونا ایک قیمتی دھات ہے، سونار کے پاس جب یہ جاتا ہے تو وہ اس کو خالص کرنے کے لیے آگ کی بھٹی سے ضرور گزارتا ہے، تاکہ اس کی میل کچیل سب جدا ہو جائے۔ تو جب یہ سونے کے ساتھ ایک سونار ایسے کرتا ہے تو مومن کی قدر تو سونے سے کئی گنا زیادہ ہے۔ رب اس کو پاک کرنے کے لیے، صاف کرنے کے لیے مشکلات میں ڈالتا ہے۔ من یرید اللہ بہ خیر یصب منہ، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ اس کو مصائب میں مبتلا کرتا ہے، اس سے کچھ لیتا ہے۔ انبیاء کو دیکھیے، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام برگزیدہ ہستیاں، اللہ تعالیٰ نے کیا حدیث میں کیا آتا ہے؟ سب سے اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سخت ترین مصائب نبیوں پر آتے ہیں، پھر جو ان کے جتنا قریب، جتنا ان کے اسوے کو اختیار کرنے والا، اس پر مصائب اس کی بقدر ہوتے ہیں۔ دیندار لوگوں کی مصیبتیں عام لوگوں سے زیادہ ہوتی ہیں، یہ یاد رکھیے گا۔ ہاں، لیکن وہ ان مصیبتوں کو دین ہی کی وجہ سے کچھ نہیں سمجھتے۔
دیندار لوگوں کی مصیبتیں عام لوگوں پر سے بہت زیادہ ہوتی ہیں، عام بندہ اس کو برداشت نہیں کر سکتا، لیکن دیندار اس کو برداشت کیسے کرتا؟ برداشت بھی دین کی وجہ سے۔ مصیبت آئی کیوں؟ آئی بھی دین کی وجہ سے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عجیب نعمت ہے۔ تو ہم یہ مت سوچیں میں نے نماز بھی پڑھی، میں نے زکوٰۃ بھی دی، میں نے سب کچھ دیا، پھر میرا نقصان کیوں ہوا، پھر مجھے یہ مصیبت کیوں آئی، میں تو اللہ کی اطاعت بھی کرتا ہوں، میرے ساتھ ایسے کیوں ہوا۔ یہ باتیں اس موقع پر سوچنی نہیں بنتی۔ اس موقع پر یہ سوچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے درجے کو بلند کرنا چاہتا تھا اور میرے عمل مجھے وہاں تک نہیں پہنچا سکتے تھے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس مصیبت میں مبتلا کر دیا تاکہ وہ میرے درجات کو بلند کر دے۔ اور حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ مومن کے اوپر مصائب اور مشکلات آتی رہتی ہیں، یہاں تک کہ اتنی مشکلات اور مصائب اس کے اوپر آتے ہیں کہ جب وہ زمین پہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ زمین پہ چلتا ہے اور اس کا گناہ کوئی نہیں ہوتا۔ آپ نے دیکھا بعض بڑے نیک متقی لوگ ہوتے ہیں، آخری وقت بڑی سخت بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ عام لوگ ان کے اس بیماری میں مبتلا ہونے کو اچھا نہیں سمجھتے، وہ طرح طرح کی چین گوئیاں کرتے ہیں، لیکن رب کے ہاں اس کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے کہ اس کی کمیاں کوتاہیاں رب یہ چاہتا ہے کہ میں دنیا میں اس کو دھو دوں، میں آگے اس کو لے کے ہی نہ ہوں۔ تو یہ میں نے جو قدرے کچھ وضاحت کی ہے، یہ میں نے صبر کی ہے۔ اللہ کی مدد آنے کے اسباب میں سے ایک یہ بھی ہے کہ صبر تو کریں۔ اچھا صبر کیا ہوتا ہے؟ صبر ہمارے ہاں یہ ہے، رو بھی لیا، چلا بھی لیا، گلے شکوے بھی کر لے، پورے گاؤں کو بھی بتا دیا اور پھر کہا کہ میرا صبر ہے۔ صبر یہ ہوتا ہے کہ آپ کی زبان سے آپ کے خالق کا شکوہ نہ آئے۔ اللہ اکبر۔ اسلاف کے ایسے ایسے واقعات ہیں۔ ایک سلف میں سے ایک بزرگ کے بارے میں یوں آتا ہے کہ ان کی ایک آنکھ سے دکھتا نہیں تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ 40 سال گزر چکے ہیں کہ مجھے ایک وقت آ کر انہوں نے کسی سے کہا سمجھاتے ہوئے کہ 40 سال ہو چکے ہیں کہ میری ایک آنکھ سے مجھے دکھائی نہیں دیتا، لیکن آج تک میں نے کسی کو بتایا نہیں۔ اور ہم چھوٹی سی تکلیف آ جائے ہم سے برداشت نہیں ہوتی۔ ہم اصل میں یہ سمجھتے ہی نہیں کہ یہ تکلیف بھی میرے لیے اللہ کے قرب کا ایک ذریعہ ہے۔ تو بھائیو مدد آئے گی، کبھی کبھار کڑوے گھونٹ پینے سے انسان کی اصلاح ہوتی ہے۔ بعض چیزیں کڑوی ہوتی ہیں لیکن دوا کے طور پر پی جاتی ہیں، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ مصائب اور مشکلات انسان کے لیے بہت سخت ہوتے ہیں، لیکن اس میں انسان کا علاج ہوتا ہے۔ تم اللہ تعالیٰ سے مدد لو صبر کے ساتھ، صبر ہوگا تو اب دیکھیں انبیاء کو دیکھیں، صحابہ کرام کو دیکھیں، مکی زندگی کے جو 13 سال ہیں، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 5 سال نہیں، 10 سال نہیں، 13 سال جو صحابہ کرام نے مکے میں رہ کر مشرکین کے ہاتھوں تکلیفیں برداشت کی، کیا ایسا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی تھیں؟ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے۔ تو پھر دعائیں قبول کیوں نہیں ہوئی؟ رب نے ہر چیز کا ایک وقت رکھا۔ ضروری نہیں ہے کہ میرے اوپر مصیبت آئے، 1 مہینہ آ گئی، 2 مہینے آ گئی، 6 مہینے، سال، 2 سال، میں کہتا ہوں یار میری دعائیں نہیں قبول ہوتی۔ اللہ کے بندو یہ باتیں سب کی سب جو ہیں، آج ایک کسی ساتھی نے مجھے ایک چھوٹا سا ویڈیو کلپ بھیجا کہ ایک نوجوان ایک جگہ پہ کھڑا ہے، وہ اصل ویڈیو ہے، وہاں پر اس کے پاؤں پر کوئی چیز چبھتی ہے، وہ غصے میں آ کے اس کو ایسے ٹھوکریں مارتا ہے اس چیز کو، اور اس جگہ کو چھوڑ کے پاس ایک درخت ہوتا ہے اس کی، وہ دوسری سائڈ پہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ جیسے وہ دوسری سائڈ پہ جاتا ہے، ادھر سے ایک سخت تیز رفتار گاڑی آتی ہے، وہ اسی جگہ پر آ کر ٹکر کرتی ہے جہاں پر وہ پہلے کھڑا تھا۔
اس کو پہلے کسی چیز نے کاٹا، وہ غصے میں آیا، جگہ غصے میں چھوڑ کے دوسری طرف چلا گیا۔ اب وہ یہ کہے گا کہ مجھے کاٹا ہے اس چیز نے، لیکن وہ کاٹنے میں اس کی زندگی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بعض دفعہ ایک مصیبت آپ پر اس لیے لائی جاتی ہے کہ اگر وہ نہ آتی تو بڑی مصیبت آپ کے سامنے کھڑی تھی۔ جس طرح خضر نے کشتی توڑ دی تھی، کس لیے؟ بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے۔ تو ہمیشہ مثبت سوچیں، میرا رب مجھے بڑی مصیبت سے بچانے کے لیے بعض دفعہ چھوٹی مصیبت میں ڈال دیتا ہے۔ بعض دفعہ آپ یہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ بیماری لگ گئی، آپ کو کیا پتہ اللہ نے اس بیماری کے اندر آپ کے بدن کی بھی اصلاح رکھی ہے؟ کبھی یہ سوچا ہم نے؟ اللہ تعالیٰ نے بعض دفعہ کچھ بیماریوں کے اندر آپ کے لیے بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بیماری لگائی گئی ہے، اس بیماری کے لگنے سے آپ گناہ نہیں کر رہے۔ اگر آپ تندرست ہوتے، بالکل ٹھیک ٹھاک ہوتے، تو آپ پتہ نہیں کس کس گناہ میں مبتلا ہوتے۔ گویا کہ بیماری آپ کو گناہوں سے بچانے کا بھی ایک ذریعہ بن گئی۔ تو صبر کا معنی آپ پر جو حالات آئیں، جس طرح کی بھی مشکلات آئیں، ناموافق حالات گزریں، انسان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے میرے ساتھ ایسے کیوں ہو رہا ہے۔ صبر کرو گے تو اللہ کی مدد ہے۔ والصلاۃ، اور نماز انشاءاللہ یہاں پر ہم اس کی وضاحت کل کے درس میں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔